السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان کے گھر سے ایک جاسوس پکڑا گیا۔ وہ جاسوس کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اور معاملہ مریم نواز کی ویڈیوز کا چرچا ہے۔ مریم نواز کی ویڈیوز کا، وہ ویڈیوز کہاں بنائی گئی تھیں، کیوں بنائی گئی تھیں، کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں اور اب وہ کس کے پاس ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی سیاست بڑے عرصے سے ویڈیوز اور آڈیوز کے گرد گھوم رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ عمران خان صاحب کی نامناسب آڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سارا جو کھیل ہے یہ اسی کے گرد یا اسی کی وجہ سے رچایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، پہلے عمران خان صاحب کا معاملہ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ عمران خان کے گھر سے ایک جاسوس کو پکڑا گیا ہے۔ وہ جاسوس 23 سالہ نوجوان، وہ کیا کرنے آ رہا تھا، کیا کر رہا تھا وہاں پر، کتنے عرصے سے تھا، ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ مگر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جاسوس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہوئی، تحقیقات کیوں نہیں کروائی گئی، اور اس جاسوس کو معاف کیوں کر دیا گیا۔ کل دعویٰ کیا گیا تھا، میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا جو ARY ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ARY ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں قوم کو کہ جی ARY دیکھا کریں بس، اور کوئی چینل نہ دیکھا کرے۔ عمران خان کا اور ARY کا جو نیکسس تھا وہ تو کل کھول کر رکھ دیا سامنے، ویسے تو سب کو پتہ ہی تھا، لیکن کل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کافی ساری چیزیں سامنے لے آ کر رکھ دیں کہ کیا کیا چل رہا تھا ملک میں، کیا کیا ہو رہا تھا۔ اب وہ ان کا الزام ہے، وہ ثابت کر پائیں گی نہیں کر پاتی، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال تو وہ ARY پر یہ خبر آتی ہے، اور یہ خبر آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے گھر سے ایک بندہ پکڑا گیا ہے، ملازم، جو جاسوسی کا آلات لگا رہا تھا، اور اب اس کو آج اس ملازم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا، لیکن میڈیا کے سامنے نقاب میں پیش کیا گیا۔ اس کے اوپر وہ تولیہ یا اس طرح کا کپڑا رکھا ہوا تھا، اور ہلکی سی آواز میں اس سے چند سوال ہوئے تھے جس کا اس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ اب یہ جو ملازم تھا، پہلے تو جو دعویٰ کیا گیا ہے، اور ظاہر دعویٰ درست ہوگا، پکڑا گیا ہے، ایک بندہ انسان سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ شک اس بات پر نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ تھا جاسوس پکڑنے کا، جاسوسی کا آلات لگوانے کا، یہ ڈرامہ تھا یا واقعی ایسا ہوا، یہ سوال یہ نہیں ہے۔ سوال اور ہیں جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے وہ جو شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ ملازم 23 سالہ 6 سال سے خان صاحب کے گھر میں صفائی کا کام کرتا تھا، اور اس نے ڈیوائس لے کر آیا تھا، اور اس نے لگانے کی کوشش کی، یہ لگانے سے پہلے پکڑا گیا، اور 2.5-3 ماہ پہلے اس کو ہائر کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا نہیں بتایا، اور کیوں ان کے بھائی جو ہیں وہ کتے پالنے اور کتے بیچنے کا کام کرتے تھے۔ کوئی آیا جنہوں نے ان کو اپنا کتے خریدتے ہوئے زیادہ پیسے دیے، لالچ دی، چمک دی، مطلب اپنے ہاتھوں میں کیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بہلا پھسلا کر پھر ان کو اس بات پہ راضی کیا۔ زیادہ غریب لوگ ہیں، زیادہ پیسے پر ظاہر ہے وہ ہو جاتے ہیں، چلیں وہ لالچ میں آ کر، تو وہ غریب تو بیچارے اپنی روٹی روزی کے لیے لالچ میں آتے ہیں نا۔ یہاں پر تو ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، 50 کنال زمین، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب ہرس کا کوئی انتہا نہیں ہوتی، سب کچھ کے باوجود، طاقت کے باوجود، پیسہ، دھن، دولت، بہت کچھ، تو بہرحال تو اس کے باوجود پھر اور بناؤ، تو بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھر ان کو زیادہ پیسے دے کر اپنے ہاتھوں میں کیا گیا، لالچ دے کر، اور پھر فائنلی یہ جو ملازم ہیں جن کا نام نہیں بتایا، جن کی کوئی شناخت نہیں بتائی، ان کی کل ملا کر شناخت یہ ہے کہ 23 سال کے ہیں، 6 سال سے عمران خان کے گھر پر کام کر رہے تھے بنی گالہ میں، اور اس کے علاوہ ان کے بھائی کتے بیچتے ہیں، یہ ان کی ٹوٹل شناخت بتائی گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ان کو اپنا جو ہے 50,000 روپے، یعنی پہلے پیسے دیے گئے زیادہ، جو شہباز گل صاحب کی اسٹیٹمنٹ ابھی جاری ہے، پھر ان کو ایک دفعہ 50,000 روپے دیے گئے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ ڈیوائس لگائیں، لیکن کیونکہ یہ جو ہے صفائی ستھرائی کرتا تھا، لیکن قیام گاہ یا وہاں جو خوابگاہ عمران خان صاحب کی، جہاں خان صاحب آرام فرماتے، بیٹھتے، ڈرائنگ روم، یہ وہ جو عمران خان صاحب کے رہائشی ایریا ہے، یعنی ان کے بیڈ روم سے لے کے ان کے ڈرائنگ روم تک جہاں تو وہاں پر اس کی ایکسیس نہیں تھی، یہ باہر کی صفائی کرتا تھا۔ تو پھر یہ کیونکہ کامیاب نہ ہو سکا، تو پھر اس کو کہا گیا کہ کوئی اور ملازم جو اندر جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ تو جب اس کو اس نے اپنے ساتھ ملایا تو اس نے اس کا بھانڈا پھوڑا، اور پھر یہ پکڑا گیا، اور ڈیوائس بھی دکھائی اپنا ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے۔
میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ڈرامہ ہے، بالکل بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے۔ یہاں تک میں کئی بار آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ محترمہ بےنظیر بھٹو شہید جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھیں، اس وقت ان کے فون ٹیپ ہوتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بگنگ ہوتی تھی، فون ٹیپ ہوتے تھے اور بگنگ آلات لگے ہوتے تھے، اور بےنظیر صاحبہ جب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کس سے بات کرتی تھی تو ریڈیو یا ٹی وی کی آواز اونچی کر دیا کرتی تھی، یا پھر جس سے کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تھی تو وہاں پر جو سبزہ وزیر اعظم ہاؤس کا، اس سبزہ میں چہل قدمی کرتے ہوئے ہلکی سی آواز میں، تاکہ وہ آواز کوئی آلہ پکڑ نہ پائے، اس آواز کو کیچ نہ کر پائے، وہ ریکارڈ نہ ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں، مطلب پچھلے کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز آ رہی ہیں، ملک ریاض کی اور آصف زرداری کی آڈیو آ گئی نا، اور وہ اپنا ایک ملک ریاض صاحب کی بیٹی اور ملک ریاض کی آڈیو آ گئی۔ ملک ریاض کی اور آصف زرداری صاحب کی آڈیو میں کیا ہے کہ ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا پیچ اپ کرا دیں، تو سر میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں، آپ کو بتا دوں کہ وہ آج بھی مجھے میسیج کر رہا ہے۔ تو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں جی، میں اب تو نہیں ہو سکتا، اب تو وقت نکل گیا، اب تو ممکن نہیں ہے، اب امپاسبل ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے سر، میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ آج تو اس نے بہت زیادہ میسیج کر دیے، خان نے آج بہت زیادہ میسیج کر رہا ہے وہ خان، تو یہ والی بھی آڈیو آ گئی سامنے۔ تو پاکستان میں تو یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا میں اس میں کوئی شک نہیں کر رہا، کوئی ڈرامے کا مجھے وہ نہیں ہے کہ میں ابھی شک کروں۔ ہاں، سوال اٹھانا، بطور جرنلسٹ میرا سوال اٹھانا فرض ہے، جو آگے چل کر میں اٹھاتا ہوں، اور وہ میرا پیشہ ہے، سوال اٹھاؤں گا۔ اور مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز، وہ جو اپنا جس میں وہ کہتی ہیں کہ جی فلاں چینل کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ آڈیوز سب کے سامنے۔ وہ جو آڈیو ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی اور ملک ریاض صاحب کی 5 کیرٹ ہیرے والی آڈیو، ہیرے کی انگوٹھی، اور وہ پھر اس کے بعد آپ کے تالے کھل جائیں گے، ساری وہ کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو پاکستان میں یہ سارا یا دنیا جہان میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ادارہ جاتی طور پر ہوتا ہے، یعنی پورے کے پورے ادارے لگے ہوتے ہیں اس کام پر۔ تو خان صاحب کی جاسوسی کون کر رہا تھا، کس کو ضرورت پڑی خان صاحب کی جاسوسی کرنے کی، وہ بھی ڈرائنگ روم کی، گھر کی، کیونکہ خان صاحب تو سارا کچھ سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ساری جاسوسیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ بچا نہیں ہے خان صاحب کی جاسوسی کے لیے پیچھے۔ تو لیکن بہرحال تو وہ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا پکڑے گئے، نہ لگا سکے، دوسرے ملازم کو ملایا ساتھ اور دوسرے ملازم نے مخبری کر دی، تو یہ صاحب پکڑے گئے۔ اچھا، پکڑے جانے کے بعد پھر ان کو بجائے اس کے کہ انویسٹیگیشن کروائی جاتی، ان کو معاف کر دیا گیا، معاف کر کے اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وکلا کا فیصلہ یہ تھا کہ جن کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکلا کا فیصلہ یہ تھا کہ پولیس کے حوالے کیے جائیں، سب کا فیصلہ تھا، سب کی رائے تھی کہ ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ جو پکڑے گئے ملازم ہیں 23 سالہ، 6 سال سے عمران خان صاحب کے پاس کام کرتے تھے، بھائی ان کے کتوں کا کاروبار کرتے ہیں، یہ ان کی شناخت میں بار بار بتاؤں گا۔ 23 سالہ، 6 سال سے خان صاحب کے گھر صفائی کا کام کرتے تھے، اور بھائی ان کے کتوں کا کام کرتے، اور 3 ماہ سے یہ کسی کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی ٹوٹل شناخت ہے۔ اچھا جی، تو آگے چل کر وہ کہتے ہیں جی وکلا نے اور ساری ٹیم نے کہا کہ نہیں، ان کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اکیلے خان کا فیصلہ تھا کہ نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ میں تو غریبوں کے لیے کام کرتا ہوں، اور میں غریب کا ساتھ نہیں دوں گا تو کس کا ساتھ دوں گا؟ یہ بیچارہ پتہ نہیں مجبور تھا، اس کو جبری طور پر اس سے کروایا گیا، اس کو دھمکا کر کروایا گیا، لالچ دے کر کروایا گیا، لیکن میں نے معاف کر دیا۔ بہت اچھا کیا عمران خان صاحب نے۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، لیکن معاف کرنے سے پہلے بہت کچھ چیزیں اور بھی ہونی ہوتی ہیں جو کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی، یہ سوال ہے۔ اچھا جی، وہ ملازم جو ہے جو پکڑے گئے، وہ ان سے صحافیوں نے سوال کیا، اور وہ بتا رہے تھے وہی باتیں انہوں نے ایک جو چیز جہاں پر میرا دماغ جو ہے نا، وہ 25,000 روپے تنخواہ صفائی والے کو عمران خان صاحب کے گھر میں ملتی تھی۔ 25,000 روپے، ہو سکتا ہے ملتی ہو 25,000 روپے تنخواہ، ظاہر کم از کم اجرت کے مطابق ہوگا نا، کم از کم اجرت 25,000 روپے سندھ کے علاوہ باقی میرا خیال ہے صوبوں میں 18,000 تھی، تو وہ کم از کم اجرت سے زیادہ دیتے ہوں گے خان صاحب، ممکن ہے، یا خان صاحب نہ دیتے ہوں، کسی اور نے لگوائے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ جی میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور میں شرمندہ بھی ہوں۔ تو ظاہر ہے شرمندہ ہونا چاہیے، اگر آپ کو ایک شخص نے اپنے گھر میں ملازمت پہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کے گھر کی 4 دیواری کی جاسوسی کریں گے، آپ آلات لے کر آئیں گے۔ یہ تو ایک شخص تھا جو سامنے تھا، یہ ایک اپنا ہتھیار تھا۔ ہتھیار چلانے والا کون ہے یہ نہیں بتایا گیا، پیچھے کون تھا یہ نہیں بتایا گیا، کون بنوا رہا تھا یہ بھی کہا گیا۔ شہباز گل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تو صرف
آواز ریکارڈ کرنے کا آلہ تھا وہ جو دکھا رہے تھے، ایک USB ٹائپ چھوٹا سا آلہ، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک سینسیٹیو مائک لگا ہوا ہے جو دور سے آواز کیچ کر سکتا ہے، اور ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے کہ بڑا حساس ہے یہ، دور مطلب ہلکا سا بھی بولو تو آواز حساس ہی ہوتا ہے کہ آپ کمرے کے کسی کونے میں پڑا ہو، آپ اگر وسپر بھی کرو ہلکی سی، ایسے ہی ہونٹوں پر کوئی ہلکی سی بات بھی لے آؤ وہ کیچ کر لے گا، وہ ریکارڈ ہو جائے گی اس میں، تو اس طرح کا سینسیٹیو تھا۔ لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی تو صرف آواز ریکارڈ کرنے کا آلہ لگایا گیا تھا، ممکن ہے کل کو کوئی اپنا بارودی ڈیوائس بھی لگائی جا سکتی ہے عمران خان صاحب کو، یعنی جاسوسی کو انہوں نے ملایا عمران خان کی جان کو خطرات کے ساتھ، کہ ابھی آواز ریکارڈ کرنی تھی، آواز ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اگلا قدم جو ہو سکتا تھا، کیونکہ شہباز گل صاحب ماشاءاللہ باہر سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو ساری چیزوں کا بہت اچھے سے علم ہوتا ہے، وہ اچھے انویسٹیگیٹر بھی ہیں، اچھے فلاسفر بھی، مطلب بہت کچھ ہیں، وہ ہر فن مولا ہیں، آج کل عمران خان صاحب کے چیف اسٹاف افسر ہیں، لہٰذا میں ان کی کسی بات پہ شک نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے میری زندگی کو خطرہ ہے، عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرے کا CTD KPK نے الرٹ جاری کیا ہوا تھا، جس الرٹ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ الرٹ پبلک نہیں کرنا، لیکن اس الرٹ کو پھر پبلک کیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پتہ نہیں کوچی خان یا کیا ایک بندہ افغانستان سے چل پڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کو مارنے، اور پھر یہ باتیں شہباز گل صاحب نے بھی کی، عمران خان صاحب نے اس سے پہلے اپنے جلسوں میں کی کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے، تو لہٰذا ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک جاسوسی کا آلات پکڑا گیا تو معاملہ سنجیدہ ہے، یہ معاملہ ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، چھوڑا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ عمران خان صاحب جن کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو ان کے جو گھر میں جاسوسی کے آلات لگاتے ہوئے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، پھر اس بندے کو پولیس کے حوالے بھی نہیں کیا جاتا، پھر اس بندے سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا، یا کم از کم پبلک یہ نہیں پبلک کیا جا رہا کہ کس نے اس کو جو ہے وہ یہ ڈیوٹی دی تھی، یا جو وہ بات کر رہا ہے، فرض کرے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے فلاں ادارے نے، فلاں پارٹی نے، یا فلاں سیاستدان نے، یا فلاں افسر نے مجھے یہ ہائر کیا تھا، مجھے یہ ذمہ داری دی تھی، تو اس کیا پتہ کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی کا بھی نام لے رہا ہے، کیا پتہ، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی دوپٹہ لگایا یا تولیہ چڑھایا چہرے پہ اور آپ نے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا اور پھر دریا دلی کا مظاہرہ کیا کہ جی ہمارے کپتان بہت سخی ہیں، اور کپتان نے ان کو معاف کر دیا، معاف کر دیتے، اس کو معاف کر دیتے، اس کے اوپر بالکل کوئی آنچ نہ آنے دیتے عمران خان صاحب، لیکن انویسٹیگیشن کو ہونے دیتے۔ انویسٹیگیشن کیے بغیر ایک بندے کو آپ نے یہ اعلان کرتے ہوئے چھوڑا ہے کہ آج یہ ڈیوائس لے کے آیا تھا آواز ریکارڈ کرنے کی، کل یہ بارودی ڈیوائس، ایکسپلوزیو ڈیوائس لے کر آ سکتا تھا، بم دھماکہ کر سکتا تھا خان صاحب کے گھر میں، تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا معاف کیے بغیر، انویسٹیگیشن کیے بغیر، پوچھا ہی نہیں ہے، اور اگر جو اس نے آپ کو بتایا اس پر آپ نے کوئی مزید انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، مطلب ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، پکڑے جانے والا تو کسی کا بھی نام لے سکتا ہے، تو اس کے اوپر ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کا پراپر ایک 6 سال سے آپ کے یہاں کام کر رہا تھا تو آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کہیں 10 15 سال سے کام کرتے رہے، کوئی نہیں جانتا یہ کون تھا، شناخت چھپا لیتے ہیں لوگ، اپنا آگا پیچھا چھپا لیتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں کیا ہے، بڑے عرصے کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ تو بڑا چھپا رستم نکلا ہے، تو کچھ اور تھا، اس طرح بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کئی کہانیاں ہوئی ہیں، اور اس طرح کے جاسوس تو بڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک جاسوس کو جب آپ نے اس کو پکڑ کے آپ نے اگلے دن چھوڑ دیا، یہاں سے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ تھا کیا، یہ جاسوس تھا بھی یا کیا تھا، مطلب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا، اس پہ JIT بننی چاہیے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے میرے عمران خان صاحب کے سیاسی نظریات، میں عمران خان صاحب کے سیاسی نظریات کو ماننے کو کبھی تیار ہی نہیں ہوں، وہ تو بالکل سیاست، عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، نظریات تو اور دور کی بات ہے نا، لیکن عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، ابھی بھی قومی اسمبلی میں ان کی جو عددی اکثریت ہے جو ریزائن کر چکے ہوئے، اس کے باوجود وہ نمبر 1 پارٹی ہے، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے آج کی تاریخ کی، آج کی حقیقت یہ ہے آج کے دن تک کی۔ تو وہ والے عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والی جاسوسی کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر عمران خان صاحب کے چیف جو اسٹاف ہیں وہ اگر یہ سمجھتے ہیں شہباز گل صاحب کہ یہ عمران خان صاحب کی دریا دلی پر اس پر لوگ داد دیں گے، نہیں دینی چاہیے داد۔ یہ شخص کو آپ نے پوچھ گچھ کی، اصل مجرم تک پہنچے، کیونکہ یہ تو پسٹل تھا نا، پسٹل چلانے والا ہاتھ کون ہے، اس تک آپ پہنچے ہیں،
اور آپ پہنچیں انہوں نے جو بتایا وہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ انویسٹیگیشنز ادارے کر سکتے ہیں. یہ انویسٹیگیشن آپ چلیں پرائیویٹلی کوئی ہائر کر دیتے، ڈیٹیکٹیو کوئی بھی آپ کر لیں، لیکن یہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا. یہ کیوں چھوڑا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اب میں آتا ہوں اگلے معاملے پر. اگلا معاملہ ہے اسی سے جڑا ہی ہوا ہے، وہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیوز کا. اسی سے جڑا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ 2 روز سے عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ اینکرز ہیں، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہیں، چاہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ 2 روز سے ایک ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں اور اس پر پراپر ٹرول کر رہے ہیں. اس پر ٹویٹر پر ایک پراپر ایک ماحول بنایا ہوا ہے. گڑیا باجی کی ویڈیوز، شہباز گل آ گئے، باقیوں کے میں نام نہیں لیتا، پولیٹیکل لوگوں کے نام لیے جا سکتے، باقیوں کے نام لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوتا. خبر دی تھی چودھری غلام حسین نے، خبر یہ پھر اگین وہ والی خبر بھی ARY کی تھی، یہ والی خبر بھی ARY کی تھی. وہ خبر دی چودھری غلام حسین صاحب نے کہ مریم نواز صاحبہ جب نیب کی کسٹڈی میں تھی تو ان کی ویڈیو آئی تھی، ویڈیو بنائی گئی تھی، اور وہ ویڈیو کا تعلق باتھ روم سے ہے، وہ ویڈیو کا تعلق مریم نواز کے بیڈ روم سے ہے. اب آپ سوچیں، یاد کریں، مریم نواز نے کئی بار یہ دعویٰ کیا کہ جی میری نیب کی کسٹڈی میں ویڈیوز بنائی جاتی تھی، باتھ روم تک میں ویڈیوز میری بنائی جاتی تھی. وہ دعویٰ سچا ہو گیا. مطلب اصل میں تو یہ کوئی کہا یہ جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ ہے حفظ ما تقدم، پریمپٹیو ایک وہ اٹیمپٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ خان صاحب کی آڈیوز جو ہیں، ویڈیو تو ایک خان صاحب کی تھی نا کسی کے پاس، جو رمضان کے دوران کہا جا رہا تھا کہ وہ ویڈیو آنے والی ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں رمضان کے احترام میں نہیں آ رہی. وہ ویڈیو کا ذکر تذکرہ تو ہر جگہ رہا، اور اس پر ہم نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ یار خدا کا واسطہ یہ والی سیاست مت کرے. آڈیوز، ویڈیوز، پولیٹیکل آڈیو ہے، رشوت لینے دینے کی آڈیو ہے، اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہے، مطلب کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے. کسی بندے کا سیاسی کردار جو ہے، وہ کسی بندے کا انتظامی کردار، وہ ایکسپوز ہونا چاہیے. کہ ایک بندہ رشوت لے رہا ہے، ہاں وہ ایکسپوز ہونا چاہیے. ایک بندے نے 458 کنال زمین الاٹ کروائی ہے، اس کے بدلے میں کیا لیا ہے، کیا دیا ہے؟ جس نے 458 کنال زمین دی ہے اس کو کیا ملا ہے؟ یہ چیز تو سامنے آنی چاہیے. اس کی اگر ریکارڈنگ ہے، ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی ریکارڈنگ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا تھا. ملک ریاض اور آصف زرداری کی کنورسیشن ہے، وہ بتا رہی ہے کہ جی کیا چل رہا تھا. عمران خان صاحب ادھر کہہ رہے تھے کہ جی میں ڈٹ گیا ہوں، ادھر پاؤں پکڑنے کو تلے ہوئے تھے. یہی بتا رہی تھی نا وہ آڈیو کہ جی وہ پیچ اپ کے لیے میسج کر رہا ہے، ترلے منتیں کر رہا ہے، یہی تھا نا. اس طرح کی تو ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ذاتی زندگی جو ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر کسی کے ساتھ ذاتی کوئی بات کر رہا ہے، ایک بندہ کہیں مطلب اس کی بیڈ روم کی ویڈیوز، اس طرح کی ویڈیوز، آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کی ویڈیو، اسی طرح کی ویڈیوز کی وجہ سے ان کو بلیک میل کر کے اور پھر وہ کیا گیا تھا نا نواز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف سزائیں سنائی گئی تھی، اور انہوں نے جا کر اعتراف بھی کیا تھا رائے جا کر نواز شریف صاحب کے، اور جدہ میں بھی ملے تھے جا کر نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں سے. اس طرح کی ویڈیوز آئیں گی. تو عمران خان صاحب کی ویڈیو اس طرح کی کہی جا رہی تھی، اور پھر ایک وزیر، اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے وزیر نے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہوئے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ یار وہ ویڈیو جو تھی، جو کہی جا رہی تھی، وہ ہم نے بہت جبر کر کے رکوائی ہے. تھی کسی کے پاس، کوئی کرنا چاہ رہا تھا جاری، لیکن ہم نے بطور حکومت اس کے اوپر پورا پریشر ڈال کر وہ ویڈیو رکوائی ہے. وہ ہو سکتی تھی جاری، لیکن اگر وہ ہو جاتی تو تباہی آ جاتی سوسائٹی میں. تو اس طرح کی جو مریم نواز صاحبہ کہتی رہی کہ جی میری ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور پھر روزوں کے دوران، رمضان کے دوران یہ کہا گیا رمضان کی عید سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو بھی ہے. تو اب جو کل سے چل رہا ہے کہ جی گڑیا باجی کی، مریم نواز کی ویڈیو، گڑیا باجی، مریم نواز، نانی، مریم صفدر، مطلب نیوٹرل ہے عمران خان صاحب. وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیری بلاسم، یہ تضحیق کرنے کا، توہین کرنے کا ایک طریقہ ہے عمران خان صاحب کا. رات کو عدالتیں کیوں کھول دیں، مطلب اس طرح کی چیزیں. یہ عمران خان صاحب کا پراپر اسٹائل ہے ٹرولنگ کرنے کا، اور بتاتے ہیں، اور لوگوں کی عزت اچھالنے کے لیے خود الفاظ بنا کر، پراپر جملے بنا کر دیتے ہیں عمران خان صاحب. ان میں یہ مہارت ہے ان کے پاس. کچھ اور وہ کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن لوگوں کی توہین کرنے کے لیے، لوگوں کی تضحیق کرنے کے لیے اچھے جملے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جملے جو بعد میں یاد رکھے جاتے ہوں، جو جس طرح نیوٹرل والا لفظ ہے،
جس طرح چیری بلاسم کا لفظ ہے، اسی طرح نواز شریف کے لیے بھگوڑا، آصف زرداری کے لیے سب سے بڑی بیماری، یہ عمران خان صاحب کا اس طرح کا اسٹائل ہے نا. تو یا بلاول بھٹو کا تھا جملہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس کو انہوں نے اس طرح کر کے، اور تو عمران خان صاحب میں یہ گن ہے، وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو خان صاحب جو ہے ان کی ویڈیو کا معاملہ تھا، تو خان صاحب نے اس ویڈیو وہ تو روک دی گئی. اب خبر یہ تھی، پتہ یہ چلا کچھ سورسز سے کہ عمران خان صاحب کی کوئی رشوت کی، لین دین کی، مالی کرپشن کی کوئی آڈیوز ہیں. وہ آڈیوز کوئی تیاری کے مراحل میں ہے، ان کو پتہ چلا عمران خان صاحب. یہ میں عمران خان صاحب کے سورسز کی طرف سے بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو اسی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے مریم نواز کی وہ والی ویڈیو، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نا، نیب تو عمران خان صاحب کی مٹھی میں تھا نا. عمران خان صاحب نے رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کروانے کے لیے، جب تک رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کر کے اس میں ANF کے لاک اپ میں وہ نہیں گئے تھے، تب تک عمران خان صاحب فون پر بار بار پوچھ رہے تھے کہ گرفتار ہوا کہ نہیں. مریم نواز جب تک اپنے والد کی وہاں جب ملاقات کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اس میں کوٹ لکھپت جیل میں، جب تک وہاں سے گرفتار کر کے ان کو حوالات نہیں بھیجا گیا تھا نیب کی، تب تک عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. پھر عمران خان صاحب خود یہ سارا کچھ کرواتے تھے، ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے. تو یہ ویڈیو اگر ARY کے پاس چل کر گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ طیبہ گل کی ویڈیو اور ان کی چیئرمین نیب کی ویڈیو، وہ کس کے پاس تھی؟ عمران خان صاحب کا جو چینل تھا دوسرا نیوز 1 طاہر خان کا، عمران خان صاحب کے ایڈوائزر تھے، ان کے چینل پر چلی. یہ ویڈیو عمران خان صاحب کے چینل ARY کے اوپر ہے. وہ بتا رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب کی جی ویڈیو میں یہ ہے، سارا کچھ بتا رہے ہیں. تو یہ ویڈیو بنائی گئی تھی عمران خان صاحب کی خواہش اور فرمائش کے مطابق. یعنی مریم نواز صاحبہ کا کہا ہوا سچ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کے کمروں کی حراست کے دوران ویڈیوز بناتے رہے. اب یہ جب خبر سامنے آئی اور یہ ظاہر پٹھی پڑنی تھی، تو پھر جاسوس والا معاملہ بھی سامنے آ گیا ایک ہی ساتھ. ان کا میں نے کہا نا، ان کا دونوں کا آپس میں تعلق ہے، یہ جاسوس کا اور عمران خان صاحب کے اپنا مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو کا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے مریم نواز صاحبہ والی، اس ویڈیو میں تھا یہ کہ مریم نواز صاحبہ واش روم میں فون پر بات کر رہی ہیں. تو وہ فون ان کو کسی وہاں عورت سپاہی نے، خاتون پولیس اہلکار نے کسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو دے دیا تھا، خفیہ فون. تو وہ فون ان کو باتھ روم میں بات کر رہی تھی اور وہ پکڑا گیا. اچھا، کمرے میں بیٹھ کر کیوں نہیں بات کر رہی تھی؟ کیونکہ کمرے میں تو کیمرے لگے ہوئے تھے. یہی اب بات ثابت ہو رہی ہے نا کہ کمرے میں اس لیے مریم نواز صاحبہ نہیں بیٹھ کر فون پر بات کر رہی تھی، کمرے میں کیمرے لگے ہوئے تھے، پکڑی جاتی. انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرا واش روم محفوظ ہے، تو انہوں نے جا کر واش روم میں. اچھا، فون انلیگل تھا، ایک الگ سوال ہے کہ فون انلیگل ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. فون پکڑنے کے کئی اور طریقے بھی ہو سکتے تھے، لیکن واش روم میں وہ بات کر رہی ہیں تو وہاں پر بھی بگنگ کے یا کیمرے لگے ہوئے تھے. وہ جو مریم نواز نے کہا کہ میرے واش روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے، جب وہاں پر وہ بات کر رہی تھی تو وہاں بھی ان کو پتہ چلا، نیب والوں کو، کہ جی یہ تو وہاں پر بات کر رہی ہے. تو پھر جو کہانی بتائی جا رہی ہے، میں اسی کہانی کے حساب سے میں ساری آپ کو سوال بتا رہا ہوں، یا اس کے اندر سے جو اٹھنے والے نکات ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ بھی بتا رہا ہوں. تو جو کہانی ہے، میں دوبارہ واپس ریپیٹ کرتا ہوں، چودھری غلام حسین صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ کو ایک سپاہی عورت نے فون دیا اور وہ فون واش روم میں بات کر رہی تھی اس فون پر، اور پھر نیب کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس فون ہے، واش روم میں جا کر بات کرتی ہیں. تو انہوں نے مریم نواز کے کمرے میں آ کر ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور ان کو کہا کہ فون ہمارے حوالے کر دو. تو مریم نواز نے تکیے کے نیچے رکھا فون اور تکیے کے اوپر بیٹھ گئی خود. یہ ہے ویڈیو. اب اس ویڈیو کا چرچا ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ بالکل اسی طرح کے وہ تکیے کے نیچے وہ باجی کیا کر رہی، مطلب فون رکھ کر کیوں بیٹھ گئی تھی، اس طرح کی ویڈیو ہے. یہ کیا سیاست ہے، کس طرح کی یہ صحافت ہے، کس طرح کے معاملات ہیں. یہ اگر اس طرف بڑھیں گے، اگر یہ سلسلہ بڑھے گا تو پھر جتنی ویڈیوز وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، گزارش کر رہا تھا کہ وہ کہا گیا کہ جی کانوں کو ہاتھ لگا کر وزیر نے کہا کہ یار نہیں، وہ ویڈیو پبلک ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ہم بال بچے دار ہیں، وہ ویڈیو وائرل کرنے کا، لیک کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم وہ کریں. ہم نے اس ویڈیو کے اوپر پہرا دیا ہوا کہ کہیں نکل نہ جائے وہ ویڈیو. تو پھر سب کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، پھر سب کا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو مریم نواز کی ویڈیو جو ہے، وہ مریم نواز کا جو الزام تھا وہ سچ ثابت ہوا
کہ عمران خان صاحب نیب کی کسٹڈی میں ان کی ویڈیوز بنوا رہے تھے. آج نیب میں کوئی اور ہے, عمران خان صاحب کے وہ نہیں ہیں چیئرمین جاوید اقبال صاحب, لیکن وہ ویڈیو ARY کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو بالکل اسی طرح میڈیا ہاؤس پر گئی ہے جس طرح طیبہ گل کی ویڈیو میڈیا ہاؤس پر گئی تھی. طیبہ گل نے بتا دیا ہوگا کہ جی میں تو چیئرمین نیب کے ساتھ جب مجھے وہ ہیریس کرتے تھے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جاوید اقبال, تو میں نے پہلے شکایتیں کی, کوئی نہیں سن رہا تھا. پھر میں نے خفیہ کیمرے کے ساتھ ان کی ویڈیو بنا لی اور ان کی آڈیوز ریکارڈ کر لی, ان کے میسیجز سیو کر لیے, اور پھر میں نے وزیر اعظم پورٹل پر یہ بات ڈال دی کہ جی مجھے ہیریس کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے بلا لیا, اعظم خان اور دوسرے افسران کے وہ نام شہزاد اکبر سب, تو انہوں نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے مجھے اس گارنٹی کے ساتھ میرے سے ویڈیو لی کہ جی یہ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور پھر اچانک پتہ چلا کہ وہ ویڈیو تو اگلے دن یا مطلب کچھ وقت کے بعد وہ ویڈیو تو پبلک ہو گئی ہے, ٹی وی چینل پر چل رہی ہے, اور اس کے بعد چیئرمین نیب جو عمران خان صاحب کے غلام بن گئے. تو وہ ویڈیو بھی میڈیا ہاؤس کو ملی تھی عمران خان سے. تو یہ والی ویڈیو جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ARY کے ایک سینئر صحافی کی جانب سے کہ جی وہ ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے, تو وہ ویڈیو ARY تک کیسے پہنچی؟ صحافیوں تک چیزیں آنا اور اس کو رپورٹ کرنا میڈیا کے اداروں کا وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ کون سا گھر ہے, وہ کون سا سیاستدان ہے جو یہ گندا کھیل کھیل رہا ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.